السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم الاسلام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ سفر کربلا، واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا یعنی وہ ایسا واقعہ جسے ہر مسلمان، میں یہی سمجھتا کوئی ایسا مسلمان ہوگا دنیا میں جو اس واقعے سے بے خبر ہوگا، بلکہ شاید یوں کہوں کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس واقعے سے جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے غیر مسلم اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے۔ محرم الحرام کے جو مہینہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے عنقریب، ایام جو ہے اس کے پہلا جو عشرہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی کربلا سے متعلق ہی ہے، اور انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ واقعہ کربلا کے اوپر کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے جتنا بہتر طریقے سے ہو سکے واقعہ کربلا سمجھایا جائے، اور آپ کا جو ہے ایمان اور تازہ کیا جائے۔ واقعہ کربلا جس کو ہم ہر سال سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مدینے سے، جب یزید ابن معاویہ جو ہے مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے۔ یہ ایسا شخص تھا جسے فاسق و فاجر کہا گیا، اور یقیناً سب کا ایمان ہے کہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا، فاجر تھا، کیونکہ اس کی جو حکومت تھی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھی، اسلام کے اگینسٹ وہ چیزیں کر رہا تھا، یعنی گناہ بڑی زندگی جو قرآن کرتے ہیں اس طریقے کی اس کی حکومت تھی۔ اور 60 ہجری میں اس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس کے پاس تقریباً ساری دنیا کی حکومت اس کے پاس تھی، اتنے بھی بڑے بڑے ممالک تھے، ساری یزید کے کنٹرول میں تھے، اور یزید جو تھا وہ کس طرح خلافت اس کو مل گئی، کس طرح مسلمانوں نے اس کو جو ہے حکومت پر فائز ہوا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کبھی آگے موقع، لیکن ابھی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کربلا کے اوپر ہے کہ واقعہ کربلا میں جو یزید تھا اس نے کیا سلوک کیا امام حسین کے ساتھ اور ان کے رفقا کے ساتھ۔ تو اب یزید نے جو ہے امام حسین سے جو ہے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے بیعت کریں۔ اس نے اپنے جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد میں دیتا ہے، کوفہ کا گورنر تھا، بہت ہی بدبخت انسان تھا، اور اس نے جو ہے یہ میسج کنوے کیا، پہنچایا امام حسین کو کہ وہ مدینہ میں تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ تو مختلف روایات یہاں ملتی ہیں، ایک میں یہ بھی ہے کہ امام حسین نے فوری انکار کر دیا تھا، کچھ میں یہ ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ میں پہلے حالات کا جائزہ لوں گا، جو کہ مضبوط دلیل یہی ہے کہ کہا کہ میں پہلے حالات کا جائزہ لوں گا کہ یزید جو ہے وہ کیسا شخص ہے، آیا اس کی بیعت کرنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ تو امام حسین نے جو ہے انہوں نے 28 رجب کو اپنے جو ہے سفیر مسلم بالعقیل، ان کے سفیر چچا زاد سفیر تھے، ان کو روانہ کیا کوفہ کی جانب، اور ان کو کہا کہ آپ وہاں جائیے اور جو ہے وہاں پہ حالات کس طرح کے ہیں مجھے بتائیے۔ اور اسی دوران جو ہے امام حسین کو کوفہ والے جو تھے اہل کوفہ انہوں نے خطوط لکھنا بھی شروع کر دی۔ تو جب خطوط لکھنا بھی شروع کر دیے تو اب اس عرصے میں جو ہے امام حسین نے مسلم بن کو کوفہ بھیجا، اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے حالات کا جو ہے جائزہ لیجیے، مجھے بتائیے کہ کیا حالات اور کیا واقعات ہیں وہاں پر، اور لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، بڑا ان کو جو ہے اس بات پر ان کو یقین دہانی کرا دی، میک شور کروا دیا کہ ہم تو امام حسین کی بیعت کرنے کو راضی ہیں، اور یزید کے بارے میں تو ہم جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ہفتہ حکمران اپنا سربراہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس کی حکومت میں جارتے والے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سب چیزیں وہ اگینسٹ اسلام کے اگینسٹ چیزیں کرتا تھا، تو وہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو مسلم عقیل نے جو ہے یہ سب سارا معاملہ دیکھا، تو انہوں نے امام حسین کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہاں تو سب آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ سب یہاں آپ کی بیعت کر لیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہی کے مال، دنیا، لالچ، جو صرف آج نہیں، اب یہ بہت پہلے سے ہم دیکھتے آ رہے،
مال کے حص اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو اب جو تھا گورنر تھا جو کوفے کا عبید اللہ ابن زیاد نابی، یہ جو بدبخت تھا، اس نے کوفہ کے جو لوگ تھے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، ان کو مال کا لالچ دینا شروع کر دیا کہ تو امام حسین کی بیعت نہ کرو اور یزید کی بیعت پر قائم. تو اب جو اہل کوفہ تھے انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو خطوط لکھے، سارے جو چیزیں کی ہوئی تھی، یعنی سیدھا انہوں نے دغا بازی کی، فراڈ کیا جسے ہم کہتے ہیں، اور بے وفائی کی. اور پھر وہ جو کیا کہ یزید کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، لالچ میں اگر مال کا جا کے بات یزیدی فوج نے ان کو مال کا لالچ دیا، وہ شامل ہو گئے اور مسلم میں عقیل جو تھے ان کو شہید کر دیا تھے. آپ کے سفیر جو تھے امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر تھے مسلم میں عقیل، ان کو بھی کوشش کی گئی کہ وہ بھی آپ یزیدی پارٹی میں آ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ امام حسین کی اشتزاد اور انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا، سب کچھ کیا امام مسلم عقیل یزیدیوں کو، لیکن کو باز نہ آئے اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا. جب امام حسین تک یہ خبر پہنچی تو آپ بہت افسردہ ہو گئے اور آپ نے فوراً جو ہے، کیونکہ آپ مدینہ میں تھے اور آپ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یزیدی فوج جو ہے مدینے پر حملہ نہ کر دے، اس طریقے کی چیزیں یا کچھ معاملات خراب نہ ہونے یا کعبے پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، تو آپ نے فوراً پھر مکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا. اور آپ فوراً اس خبر کے بعد پھر مکہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ میں شفٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا، آپ کربلا جب گئے تو پھر کیا معاملات ہوئے، ساری چیزیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے. چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے. کوئی بات اس واقعہ کربلا سے متعلق اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہو وہ بھی آپ اپنے کامنٹس کے تھرو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دے سکیں. نیکسٹ ٹاپک لے کر چل رہے گی، جب تک کے لیے اجازت.